أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. نهج البلاغہ کے اس کانفرنس میں دو مبارکبادیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عید سعید غدیر کی مناسبت سے تمام بزرگان کی خدمت میں، علماء کرام، احباب، عزیزان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری مبارک عید غدیر کو اس انداز سے کہ غدیر کے موقع پہ صاحب غدیر کا کلام عام ہو، نہج البلاغہ کے کانفرنس کے انعقاد کرنے والے ان اداروں کو جامعۃ الکوثر، جامعۃ المصطفیٰ اور مرکز افکار اسلامی، ان کے تمام مسئولین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ واقعاً ایک ایسا قدم ہے جس قدم سے پیغام جناب امیر المؤمنین عام ہوگا۔ نہج البلاغہ ایک ایسا کلام ہے جناب امیر المؤمنین کا کہ اس کا ایک ایک جملہ انسان کی زندگی کو سنوار سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کا ایک ایک جملہ ایک ایک کر کے ہی صحیح قوم کے افراد تک پہنچائیں۔ ایسے درجنوں شواہد میرے سامنے موجود ہیں کہ غیر مسلموں نے بھی اس کو اپنایا، اور آخری ایام میں، یہ ان سالوں میں، امریکا کے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے نہج البلاغہ کے آخری حصے کے 400 کلمات قصار کا ترجمہ کیا ہے انگلش میں۔ امریکا میں ہی چھپا ہے کسی یونیورسٹی کی طرف سے، اور اس نے اس کا عنوان دیا ہے لیونگ اینڈ ڈائنگ with grace، عزت سے جینا اور عزت سے مرنا امیر المؤمنین کے مشوروں کے ساتھ۔ یہ 400 کلمات قصار کا نام دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے ایک انگریز ڈاکٹر نے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اگر ہم ایک ایک جملہ نہج البلاغہ کا، جناب امیر علیہ السلام کا ایک ایک فرمان، امیر بیان کا ایک ایک کلام پہنچا سکیں تو واقعاً اس میں اتنا اثر ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں گے، اور فقط یہ نہیں ہے کہ قبول کریں گے بلکہ اس کو اپنی زندگی کی عزت کا سبب بھی بنائیں گے، اور مرنے کی باعزت طریقہ بھی اسی کو سمجھیں گے۔ میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں علماء کرام بہت سارے اپنے خطابات میں 5 عناوین پہ سیر حاصل باز کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میں ایک ہی پوائنٹ آپ احباب کا وقت لے کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار نمبر 147 جو علم کے اعتبار سے مشہور ہے، جناب امیر علیہ السلام جناب کمیل کو علم کی 7 فضیلتیں بتا رہے ہیں، لیکن ان فضیلتوں کو بتلانے سے پہلے جناب امیر علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ ہے، افکار اسلامی کا ترتیب دیا ہوا۔ ایک مقام پہ جناب امیر علیہ السلام بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں ہا انہا ہنا لعلما جمع واشار الی صدرہ۔ جناب امیر علیہ السلام اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہاں، یہاں علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین، ہاں یہاں علم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ مجھے یہی گزارش کرنی ہے۔ آئیے اب امیر المؤمنین کی انگلی بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، اور وہ سینہ بھی نہیں ہے جس کی طرف جناب امیر المؤمنین اشارہ کر رہے ہیں، لیکن کیا مجھ جیسا طالب علم اپنی انگلی سے کہیں اشارہ کر سکتا ہے کہ ہاں انہا ہونا لعلم جمع؟ ہاں، مجھ جیسا طالب علم بڑے اعتماد سے اپنی گنہگار انگلی کو اٹھا کے اشارہ کر سکتا ہے کہ ہاں انہا ہونا لعلم جمع، اور اگر کوئی پوچھے کہ کس طرف اشارہ ہے تو ہم کلام امیر المؤمنین نہج البلاغہ کو اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہاں علم کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اس کے فرامین کا مجموعہ نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہے، اور یہ اسی طریقے پہ علم کا ایک خزانہ ہے۔ پھر جناب امیر علیہ السلام اسی میں آگے کیا فرماتے ہیں کہ لو اصبت لہو حملتن، کاش مجھے
कोई इस इल्म का उठाने वाला मिल जाता। मुझे तफसीर में नहीं जाना, काश कोई इस इल्म के उठाने वाला अली को मिल जाता। हाँ, आइए अजीजान, अगर हम आज तरीके से इन कलामात को पहुंचाना चाहें तो बड़ी उम्मीद है कि लोग इसको उठाने वाले वो अमीन भी और ज़हीन भी मौजूद हैं। ये खुद इस मौके पे, इस कॉन्फ्रेंस के मौके पे जो आपकी तरफ से ये एक मुसाबका हुआ है, 800 के करीब तकरीबन 8 ममालिक से अफराद की शिरकत, ये बतलाती है कोई अगर कौम को कलाम अमीर की तरफ मुतवज्जे करे तो कौम के जवान इसकी तरफ मुतवज्जे हैं। और मैंने बाज ऐसे प्रोग्राम देखे, मैंने आज से जब चंद साल पहले, यानी आप ये कहिए कि तकरीबन 22-23 साल पहले एक सिलसिला शुरू किया था। तो सिलसिला शुरू करने का मकसद ये था, मैंने अक़वाल ज़र्री के उन्वान से जनाब अमीरुल मोमिनीन के कलिमात को देखना शुरू किया नेट पे। मुझे चंद कलिमात मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सूरत हाल ये है कि नेट पे एक ऐसे जवान ने अपनी आवाज में कलाम अमीरुल मोमिनीन को जो शुरू किया है, मैंने खुद देखा है, उसके 27 लाख 2.7 मिलियन उसके देखने वाले हैं। और वो बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है कलाम अली। यानी अगर इस दौर में भी हम कलाम अमीरुल मोमिनीन को आम करें तो मिलियंस के एतबार से अफराद देखने वाले मुहैया हैं। बस हमारी ये जिम्मेदारी है कलाम अमीरुल मोमिनीन को आम करें। और शुरू कहाँ से करें? एक मौजू जो तौहीद का मौजू है, मुझे एक जुमला याद आ रहा है, जनाब इब्न अबिल हदीद ने खुतबा 84 की शरह में ये लिखा है, और वो लिखते हैं कि अली अमीरुल मोमिनीन की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन ने तौहीद की हकीकत हमें बतलाई। बहरहाल इख्तिताम गुफ्तगू पे तमाम शुरका का और बिलखुसूस इन 3 इदारों के जिन अहबाब ने मेहनत की है उनके शुक्रगुजार हैं। परवरदिगार तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और हमारे इन प्रोग्रामों पे हमेशा सरपरस्ती रही जनाब मुफस्सिर कुरान अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी साहब की बिला की। परवरदिगार उनका साया, दीगर बुजुर्गान का साया तादेर हमारे सरों पे कायम रहे। और कौसर यूनिवर्सिटी और जामिअतुल मुस्तफ़ा अफकार इस्लामी जिन अहबाब ने जिस जिस अंदाज में ये मेहनत की है, परवरदिगार उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।